فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملزمان کی آرمی ایکٹ کے تحت حوالگی کی کچھ تو وجوہات ہونی چاہیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ملزمان کی حوالگی کا طریقہ درست تھا یا نہیں یہ انفرادی مقدمات کا جائزہ لے کر ہی کہا جا سکتا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی حکومت کی منظوری کہاں ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا وہ کون سا جرم ہوگا جن کے مقدمات ملٹری کورٹس کو بھجوائے جائیں گے۔ گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے خود کو 9 رکنی بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ سول سوسائٹی کے وکیل نے تحریری دلائل سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے۔ فیصل صدیقی نے کہا میرا مدعا تمام ملزمان میں سے چند کے ساتھ الگ سلوک ہے۔ ملزمان کو فوج کے حوالے کرنے کے عمل میں مخصوص افراد کو چنا کیا۔ آرمی ایکٹ قانون کو بدنیتی کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ایف آئی آر میں 60 ملزمان ہیں تو 15 ملٹری کورٹس کو دیے جاتے ہیں۔ جن افراد کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائل ہوگا ان کو اپیل کا حق ملے گا۔ جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا انہیں اپیل کا حق حاصل نہیں۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی واقعات میں ملوث زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ رپورٹ میں فوج کی حراست میں موجود ملزمان کا ڈیٹا شامل نہیں۔ نابالغ بچوں، صحافیوں اور وکلاء کا ڈیٹا بھی رپورٹ کا حصہ نہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 1888 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت ایم پی او کے تحت 21 افراد جیلوں میں قید ہیں۔ 1201 افراد کو بری کیا گیا۔ جس کو کسی فیصلے سے 20 سال پہلے حقوق ملے ہوں گے وہ کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ سینئر وکیل اعتزاز احسن کی 92 نیوز کے پروگرام میں گفتگو بولے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ پر باہر سے لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز کو چھٹیاں ہو چکی، جتنے بھی جج دستیاب ہیں وہ بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بینچ سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 21ویں آئینی ترمیم کثرت رائے سے منظور ہوئی۔ ٹائٹن آبدوز میں سوار پاکستانیوں سمیت تمام 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق۔ آبدوز کمپنی اوشین گیٹ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یقین ہے آبدوز کے مسافر ہلاک ہو چکے۔ مسافروں کو کھونے کا بے حد دکھ ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے بھی آبدوز میں سوار تمام افراد کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے لاپتہ آبدوز کا ممکنہ ملبہ ڈھونڈنے کا بھی دعویٰ کیا۔ حکام کے مطابق ملبہ بحیرہ اوقیانوس میں ٹائٹینک کے قریب سے ملا۔ ملبے کے آثار ریموٹ کنٹرول گاڑی کی مدد سے دریافت ہوئے۔ آبدوز ٹائٹن میں سوار شہزادہ داؤد اور بیٹے سلیمان داؤد کی موت پر اہل خانہ افسردہ۔ جاری اعلامیے میں کہا ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ امدادی ٹیمز کی انتھک کاوشیں مشکل گھڑی میں حوصلے کا باعث بنی۔ حادثے میں زندگیاں کھونے والے دیگر مسافروں کے خاندانوں سے بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا آبدوز ٹائٹن ڈوبنے کے واقعے میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار۔ شہزادہ داؤد سمیت تمام مسافروں کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کہا آبدوز کی تلاش کے لیے کی گئی کثیر القوی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ یونان میں کشتی کا حادثہ علی پور چٹھا کے 6 لاپتہ نوجوانوں کی میتوں کی شناخت ہو گئی۔ علی پور چٹھا کے نواحی گاؤں پنڈوری کلا میں نوجوانوں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ لاشوں کی شناخت گاؤں کے ایک نوجوان نے اٹلی سے یونان جا کر کی۔ گاؤں میں 6 نوجوانوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ثانیہ یونان میں بچ جانے والے گجراوالا کے حمزہ نے کہا کشتی میں 350 پاکستانیوں سمیت 700 افراد سوار تھے۔ کشتی 3 منزلہ اور مسافروں سے بھری تھی۔ توازن بگڑنے کے باعث الٹی۔ کچھ لوگ بیسمنٹ سے کشتی کی چھت پر آ گئے۔ کشتی الٹنے کا واقعہ رات 10 اور 11 بجے کے درمیان پیش آیا۔ وہ 5 راتیں اور 6 دن تک سمندر میں ہی رہے۔ ابھی تک طبیعت بحال نہیں ہوئی، چکر آ رہے ہیں۔ کشتی حادثے میں گجراوالا کا انضمام بھی بچ گیا۔ انضمام کا تارکین وطن کے لیے آڈیو پیغام۔ کہا نوجوان لیبیا سے ڈنکی کے ذریعے یورپ ہرگز نہ جائیں، یہ موت کا کھیل ہے۔ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ وزیر اعظم کے معاون برائے تجارت نے جلد 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ملک میں آنے کی نوید سنا دی۔ رانا احسان افضل نے واضح کیا کہ 10 ارب ڈالر صرف ریفائنری کے لیے ایک ملک سرمایہ کاری کرے گا۔ مختلف معاہدوں پر دیگر ملکوں کے ساتھ بھی دستخط ہو گئے۔
رواں مالی سال معاہدے کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ IMF کے تمام اعتراضات بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کی سندھ کے متاثرین سیلاب کے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 25 ارب روپے دے دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے 12 ارب روپے کی منظوری دی۔ سندھ حکومت نے متاثرین کی بحالی کے لیے $727 ملین کا پروجیکٹ شروع کیا۔ متاثرین سیلاب کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 50 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی گئی۔ سندھ میں متاثرین سیلاب کی مکمل بحالی کے لیے $16.3 ارب کی ضرورت ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں $11 ارب کے منصوبے ہوں گے۔ پرویز الہی کاف لیگ میں واپسی پر تیار، مونس الہی نہیں مان رہے۔ شافع حسین کا دعویٰ۔ مسلم لیگ قاف پنجاب کے جنرل سیکرٹری کہتے ہیں پرویز الہی کو کاف لیگ میں واپسی کی باقاعدہ دعوت دی۔ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی ملاقات مثبت رہی۔ پرویز الہی واپس آنا چاہتے ہیں لیکن اسپین میں بیٹھا شخص ابھی نہیں مان رہا۔ اسپین میں بیٹھا شخص کہتا ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو جیل میں سہولیات نہ دینے کا کیس۔ پرویز الہی کی اہلیہ کی درخواست پر محکمہ داخلہ اور دیگر فریقین سے جواب طلب۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ کیمپ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ بتایا جائے عدالت میں بیان دینے کے باوجود سہولیات کیوں نہیں دی گئیں۔ پرویز الہی کے وکیل نے افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کر دی۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو 10 جولائی تک دونوں رہنماؤں کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کی ضمانت منظور کی۔ اسد عمر اور شاہ محمود پر تھانہ ترنول اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے۔ توشہ خانہ کیس، نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آج پھر طلب کر لیا۔ نیب نوٹس میں کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئی پیش ہوں اور تحائف سے متعلق تفصیلات پیش کریں۔ بطور وزیر اعظم 108 تحفے دیے گئے، انہوں نے 58 اپنے پاس رکھے۔ تحفوں کی قواعد کے مطابق قیمت بھی ادا نہیں کی گئی۔ بطور وزیر اعظم تحائف کی اصل قیمت لگانے کے عمل پر بھی اثر انداز ہوئے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی اراضی اسکینڈل کیس میں اینٹی کرپشن میں تیسری مرتبہ نوٹس پر بھی پیش نہیں ہوئے۔ اسلام آباد پولیس کے خلاف اغوا اور بھتہ وصولی کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا FIA کو بڑا حکم، ملوث پولیس اہلکاروں اور افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا کہہ دیا۔ IG اسلام آباد کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار۔ پولیس اہلکار کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری، 1 ماہ میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ IG صاحب آپ بھی کور اپ کریں گے یا بتائیں گے کہ کون کون ملوث ہے؟ آپ کے افسران مستقل جھوٹ بول رہے ہیں، عدالت میں جھوٹا بیان حلفی جمع کرا رہے ہیں۔ پولیس کے کیسز DG FIA دیکھیں۔ میئر کراچی کے الیکشن میں مبینہ ناانصافی، جماعت اسلامی آج الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کراچی کے لوگوں نے کرپشن اور زرداری کو شکست دی، اکثریت ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کو اپنے حق سے محروم رکھا گیا۔ مزید بولے ملک کو سنگین خطرات لاحق، معاشی بدحالی، کرپشن اور لوٹ مار عروج پر ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جیل ریفارم سے متعلق اجلاس۔ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے والے قیدیوں کی سزا میں کمی کا اعلان، اطلاق سال میں 2 بار ہو سکے گا۔ جیل بیرکس اور سیل میں ایئر کولر لگانے کا فیصلہ، ہر جیل میں کینٹین یا یوٹیلیٹی سٹور کھولنے کی تجویز۔ کسی عزیز کے انتقال پر پیرول پر رہائی کا اختیار سپرنٹنڈنٹ جیل کو دیا جائے گا۔